یہ کون سی غیرت ہے، یہ کون سی عزت ہے؟ بیٹیوں کی پیدائش پہ سر اور نیچے کر کے منڈی گیر کے بیٹھ جاتے ہو۔ خدا پاک کی قسم، بیٹی گھر میں آتی ہے، رزق کے دروازے اللہ کھول دیتا ہے، عزتوں کے اسباب اللہ پیدا کر دیتا ہے۔ اور میرے عزیزہ، آج میں تجھے وظیفہ دے کے جا رہا ہوں، آج میں تجھے بتلا کے جا رہا ہوں، اگر بیٹی جوان ہو گئی، تیرے گھر کی بیری پہ کوئی پتھر نہ آیا، کسی نے آ کر تیری بیری کے پتوں کو نہ ہلایا، کسی نے آ کر تیری بچی کا رشتہ نہ پوچھا، پریشان ہو، کوئی وظیفہ پڑھنے سے پہلے، کوئی درود پڑھنے سے پہلے، او لوگوں، کسی سے مشورہ کرنے سے پہلے، آؤ میں تمہیں ایک عمل بتا دوں۔ بچیاں جوان ہیں، باپ بوڑھا ہو گیا، سفید داڑھی ہو گئی، راتوں کو سونا چھوڑ دیا، اللہ موت سے پہلے انہیں اپنے اصلی گھر میں توڑ دے۔ اور لوگوں، رات کو تہجد کے وقت اٹھ جایا کرو، اپنی گھر والی کو اٹھایا کرو، وضو کر کے مصلی پہ بیٹھ جایا کرو، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر، ہاتھ اٹھا کر درود شریف پڑھ کر دعا کیا کرو، اللہ تو نے اپنے سونے نبی کو 4 عطا فرمائی تھی، چاروں کو داماد عطا فرمائے جو ساری کائنات کے انسانوں سے اعلیٰ، الہ العالمین مجھے بھی ان دامادوں کی جوتیوں کا صدقہ عطا فرما دے، ان دامادوں کا غلام عطا فرما دے۔ اگر تیرا رونا عرش معلیٰ کو ہلانے لگ گیا، رب ذوالجلال کی قسم ہے، بے شک تیرے گھر میں عثمان نہ آئے، لیکن ذمہ داری سے کہتا ہوں تیری بیٹی کے لیے، رشتے کے لیے عثمان کا غلام ضرور آ جائے گا۔ او لوگو، میری بات غور سے سنو، آج میرے عزیزوں، تم اپنی بچیوں کو، تم اپنی بیٹیوں کو اپنے سے دور نہ کیا کرو، اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو اپنے سے دور نہ کیا کرو۔ اور میں تمہیں سیدہ فاطمہ کے دروازے پہ لے جاؤں، یہ دروازے پہ دستک کون دے رہا ہے؟ کائنات کا نبی، عرشیوں کا نبی، فرشیوں کا نبی، سورج چاند ستاروں کا نبی، زمین والوں کا نبی، زما والوں کا نبی، پھولوں کا نبی، پھولوں کی خوشبو کا نبی، پتے کا نبی، سمندروں کا نبی، اللہ اکبر، عرشیوں کا نبی، فرشیوں کا نبی، جنوں کا نبی، انسانوں کا نبی، جبرائیل کا نبی، ساری کائنات کا نبی، بلکہ نبیوں کا نبی ہے۔ اللہ اکبر، بچی کے دروازے پہ کھڑا، اپنا ہاتھ بچی کے دروازے پر رکھ کر بجایا، بلدق الباب، کون ہے دروازے پر؟ انا محمد الرسول اللہ، بیٹی تیرا باپ دروازے پر آیا، سیدہ بوئے پر آئی، دروازہ کھولا، ابا جان اس وقت آپ کا آنا کیسا؟ ابا جان آپ کیوں آئے ہو؟ فرمایا بیٹے بڑے دن ہو گئے جب سے باپ کے گھر سے آئی ہے، باپ کے گھر میں پلٹ کے قدم نہیں رکھا، تیرے باپ کا ویڑا سونا سونا لگ رہا ہے، تیرے باپ کا ویڑا اداس ہے، آجا تو قدم رکھے گی، بے کے آئے گی، ابے کے ساتھ آئے گی، تیرے باپ کے گھر کا ویڑا آباد ہو جائے گا۔ سنو او لوگو، آج میری بچیاں، آج میری بہنیں جو برقع اٹھائے بازاروں میں پھرتی ہیں، جاؤ جا کے ضروری کلپ انہیں سنانا، جاؤ جا کے یہ بات انہیں سنانا، برقع اٹھائے پھرتی ہیں، شوہر پوچھتے ہیں میں گھر آیا تو کہاں ہے؟ اچھا باہر جانے کے لیے، خالہ کے جانے کے لیے، امی کے جانے کے لیے، رشتہ داروں کے جانے کے لیے، سودا سلف لانے کے لیے، اچھا آپ کی اجازت لینا پڑے گی، اتنے برے دن آ گئے، اچھا پھر ہماری تو عزت کوئی نہیں۔ وہ بچیاں سنیں، سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹی کو لینے آئے، ہاتھ پکڑ کے ابا جان کا اندر لے آئی، ابا ذرا یہاں بیٹھئے، میری بات اطمینان سے سنیے، ناراض تو نہیں ہوگے کہ نہیں؟ ابا جان مجھے وہ وقت یاد دلاؤ جب آپ نے مجھے رخصت گھر سے کیا تھا، دلہن بنایا تھا، دعائیں دی تھی، میرے سر پہ ہاتھ رکھا تھا، کیا آپ نے نہیں فرمایا تھا بچی آج میرے گھر سے علی کے گھر میں جا رہی ہے، اب تیرے پہ اختیار میرا نہیں بلکہ علی کا چلے گا؟ کہا تھا ابا پھر ناراض نہ ہونا، کیا ہوا؟ کہ ابا آپ ناراض تو نہیں؟ کا نہیں، ابا علی گھر کوئی نہیں، میں نے اس سے پوچھا نہیں کہ میرا باپ لینے کے لیے آئے، میں جاؤں یا نہ جاؤں؟ ابا انتظار کرنا پڑے گا، علی آئے گا، پوچھوں گی، ہاں کرے گا تو ہاں کر دوں گی، اگر اس نے نہ کر دیا، ابا تیری بیٹی ہاتھ جوڑ کے کہہ رہی ہے میرے پہ غصہ نہ کرنا، دو جہان کا سردار ہے، آج کوئی کہہ کے دیکھے، دو جہان کا سردار ہے،
بچی کے چہرے کی طرف دیکھ کے مسکرا بھی رہے، آنسو بہا رہے ہیں۔ اے اللہ محمد کی تربیت کام آ گئی، یا اللہ جیسا چاہتا تھا ویسے ہو گیا۔ یہاں تو میں ان بھائیوں کو بھائی کہتے شرم آتی ہے، جو بہن کے گھر جاتے ہیں روٹی چھوڑ کے آ جاتے ہیں، جھولی پھیلا پھیلا کے کہتے ہیں ویرا ایک مرتبہ آ جا، تجھے دوستوں کے پاس جانے کا وقت ہے، ڈبو پہ جانے کا وقت ہے، کلب میں جانے کا وقت ہے، اللہ اکبر، جم خانے جانے کا وقت ہے، دوسرے محلے میں بہن آتی ہے، دروازہ بجا کے اس کی خیریت پوچھنے کا وقت کوئی نہیں۔ مجھے نبی کی بنات پر کچھ کہنے کو کہا گیا، اللہ اکبر، میں تو نام ان کا لیتے ڈرتا ہوں کہ ان کے نام لیتے بید بھی نہ ہو جائے۔ یہ تو اتنے پاک نام ہیں جن ناموں کو کئی مرتبہ عرش معلیٰ پہ لیا گیا ہے۔ میں نبی کی رقیہ کا ذکر کروں، آج امت کا ایک طبقہ نبی کی 3 بیٹیوں کا انکاری بن کے بیٹھا ہے، اور تجھے کیا ضرورت پڑی؟ تجھے اپنی بچی کی پیدائش والا دن یاد نہیں، تجھے اپنی برتھ ڈے والا دن یاد نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابزادیوں کی تاریخوں اور ان کی پیدائش امت کو بتاتا پھرتا ہے۔ تیرا تو منہ ہی نہیں پڑتا، تیری تو شکل ہی کوئی نہیں، تیرا تو کردار ہی کوئی نہیں، تو نبوت کے خاندان کا حساب لگاتا پھرے، کب کون سی بیٹی پیدا ہوئی، کب کون سی بیٹی کا نکاح ہوا، کب کون سی بیٹی کا انتقال ہوا۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، اگر تیری بیٹی کا نام کوئی کھلے عام لے تو تھانے جانے میں دیر نہیں کرتا۔ نبی کی بیٹیوں کا نام کھلے عام نہ لو، ان کو اسٹیجوں پر اچھالو مت، ان کی زندگی کو بیان کر کر واہ واہ کہہ کے مت لگاؤ۔ اگر اپنی بیٹی کی عزت کے دفاع کے لیے تو پاکستان کی عدالت میں جائے گا، کملی والا اپنی بیٹی کی عزت کی دفاع کے لیے اللہ کی عدالت میں جائے گا۔ اہل سنت والجماعت سمیت ساری امت کا اللہ اکبر اس پر بات پر اتفاق ہے، اس بات کا عقیدہ ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے کالی کملی والے کی 6 اولادیں پیدا ہوئی، ایک بیٹا سیدہ ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوا۔ نبی کے پہلے بیٹے کا نام قاسم رکھا، جس کی کنیت آپ کی ابو القاسم پڑی، پھر حضرت زینب پیدا ہوئی، پھر ام کلثوم، پھر رقیہ، پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ دنیا کے اندر تشریف لائی، اور تیری بیٹی کے گلے کرے تو دشمنی مول لے کے بیٹھ جاتا ہے، اس سے خاندانی تعلقات ختم کر دیتا ہے، اس کی شادی بیاہ میں بائیکاٹ کر دیتا ہے، اس کی غمی خوشی کا بائیکاٹ کر دیتا ہے۔ اور بے یار و مددگار تجھے بے وارث محمد کی بیٹیاں نظر آئیں، جس جگہ بیٹھ جاتا ہے اس وقت نبی کی بیٹیوں کے گلے کرنے لگ جاتا ہے۔ کوئی آدمی تجھے کہے یہ تیرا بیٹا نہیں لگتا، کہتا یار تجھے شرم آنی چاہیے، یہ میرا بیٹا ہے تیرا کوئی نہیں، اور تجھے کیسے جرت پڑتی ہے کہ محمد کی صحابزادیوں کا انکار کر رہا ہے؟ کیا تجھے ہجرت حبشہ کا وہ منظر یاد کوئی نہیں، جب نبی کا دوہرا داماد سیدنا عثمان ذیشان رضی اللہ تعالی ہجرت حبشہ کے لیے اپنے گھر سے اپنے کپڑوں کی گٹھڑی اٹھا کے چلے، اما رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کی صحابزادی ہے، حضرت عثمان کے عقد میں آئی، نکاح میں آئی، انہیں بھی حکم ہوا اپنے شوہر کے ساتھ حبشے کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ اپنی پوٹلی، اپنا زادرہ، اپنے سفر کی ضروریات، اپنا بستر، اپنا کپڑا، اپنی چادر اٹھا کر گٹھڑی باندھ کے لے کے جا رہی ہے۔ کالی کملی والے کی نظر پڑی، حضور تشریف لائے، سیدہ رقیہ سے آپ کی گٹھڑی لی، رحمت والے نبی نے سر پر اٹھا کر چلنا شروع کر دیا، 2 قدم چلے تھے، اما رقیہ نے رونا شروع کر دیا، بیٹی رو کے کہنے لگی ابا میرا بوجھ میرے سر پہ دے دے، کیا امت کا بوجھ تیرے پہ کم ہے؟ امت کے بوجھ نے تجھے ہلکا کر دیا،
अब मेरी कपड़े का बोझ उठाएगा। आपने सैयदा रुकैया की तरफ देखा, आंखों में आंसू आ गए। फरमाए रुकैया कपड़े उठा नहीं रहा बल्कि उम्मत को बतला रहा हूं, अगर अल्लाह तुम्हें बेटियों का बाप बनाए सर ना झुकाया करो, सीना तान लिया करो। मैं मोहम्मद अपनी बेटी के कपड़ों की गठड़ी उठाकर बता रहा हूं, ओ लोगों, ओ दुनिया के बापों, बेटियों का बोझ बाप के अलावा कोई और नहीं उठाया करता है। मैं तुझे फरमा बरदार बेटा कैसे कह दूं? अल्लाह अकबर। जहां जाके बैठो कहते हो मौली साहब पर्ची लो, माँ का शान सुना दो, अब्बे का शान सुना दो। और मैंने कहा मैं क्यों तुम्हें बाप का शान सुनाऊं, मैं तुम्हें क्यों माँ का शान सुनाऊं? कितने साल हो गए माँ को मरे हुए? अल्लाह अकबर। कभी 2 साल हो गए। मैंने कहा दुकान पे रोजाना जाता है? हाँ हाँ। रोटी रोजाना खाता है? हाँ हाँ। पानी भी रोजाना पीता है? हाँ हाँ। मैंने कहा 2 साल माँ को मरे हो गए, कसम उठा के बता माँ के मरने के बाद 2 साल में कितनी मरतबा माँ की कब्र पे फेरा मारा? कितनी मरतबा अपनी माँ को जाकर तूने अल्लाह अकबर अल्लाह का कुरान सुनाया? दुकान पर बैठ के तूने पैसे देख के बाप को याद किया, गाड़ी देख के तूने बाप को याद किया, पैसा देखकर, बैंक बैलेंस देखकर, बैंक की चेकबुक देख के बाप को याद किया, और कभी कुरान खोल के तूने बाप को याद किया? दिल के फफोले जल गए सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। लुट गए भाई, हमारे पास बचा ही कुछ नहीं। क्या सीना खोल के दिखाए? गंदी गंद है। घर के कोने में बैठे किसका इंतजार? दामाद का इंतजार कर रहे हैं। पता था 1400 साल के बाद दामाद की ससुराल में इज्जत नहीं होगी। हजरत अली तशरीफ लाए, पर्दा हटाया, नाक की नथें फुलाई। फातिमा तेरे बाबे की नबूवत की खुशबू आ रही है। अली देख सामने बैठे हैं। खैर है, किस लिए आए हैं? मुझे लेने के लिए आए। चली जाती, आपने इजाजत दी थी? नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने खड़े हो गए, अर्ज करने लगे कमली वाले गुस्ताखी हो गई, आपको इंतजार कराना पड़ा। मुझे क्या पता आप बच्ची को लेने आओगे। फरमाया नहीं, जो मेरी बच्ची कर रही है हक कर रही है। इसके एक एक तरीके को, हुसैन की अम्मा के हर अमल को मैंने उम्मत की बेटियों के लिए मिसाल बनाना है। जाइए। दरवाजे की चौखट अपने अब्बा के साथ पार करने लगी। हज़रत अली ने मुड़ के देखा, फातिमा बता तो सही क्यों नहीं गई? का अली चली तो जाती। अल्लाह अकबर। अगर आज तेरे हुक्म के बगैर, तेरी इजाजत के बगैर मेरे घर से मेरा कदम निकल जाता तो नबी की रूहानी बेटियां इसको हुज्जत बनाकर खामिद की ताबेदारी करना छोड़ देती। ए अली, मैंने तेरा इंतजार कर कर अब्बे की नबूवत वाली पगड़ी का भरम भी रखा है और अल्लाह के दीन की इज्जत को भी बचाया है। अपने किचन की जाके हालत देख लो, अपने बावर्ची खाने की जाके हालत देख लो, क्या तमाशा बना हुआ है। कानों में गाने की लूपियां लगी हुई है, खाना पका रही है, जिस्म के अज़ा भी मटका रही है, सर पे दुपट्टा कोई नहीं, गले पे दुपट्टा कोई नहीं। रब्बे जुल जलाल की कसम है, ऐसे पकाने वालियों की गोदों में गाने वाला आएगा, हुसैन नहीं आएगा।
حسین کی تو گود کا اللہ نے انتخاب بھی ایسا کیا کہ نماز ماتھے کا نور نماز پہ تھا اور قرآن کا نور سینے میں تھا۔ تیرا بچہ دنیا میں آئے گا، دادی کی تالیوں کی آواز سنے گا، بیل کے ٹھمکے دیکھے گا، بھائی کی زبان سے گانے سنے گا، محلے والوں کی زبان سے منہ سے کہہ سنے گا، ریڈیو کی آواز اونچی سنے گا، موبائل میں گانے سنے گا، کارٹون دیکھے گا۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، حسین ماں کی گود میں آیا، کوئی کارٹون نہ دیکھا، کوئی کھلونا نہ دیکھا، حسین نے آنکھ کھولی، قرآن والا چہرہ دیکھا ہے۔ میں حسین کا ذکر کروں گا، لیکن بعد میں پہلے میں اس گھر کا ذکر کیوں نہ کروں، اس پاک ویڑے کا ذکر کیوں نہ کروں جس ویڑے جیسا کائنات کے اندر کوئی ویڑا نہیں۔ او لوگو، آج نبی کی زندگی اس جھولی سے لے کے چلے جاؤ۔ میں تمہارے پاس دعاؤں کی کتابیں بانٹنے نہیں آیا، میں لوگوں تمہارے پاس وظیفے کے پرچے بانٹنے نہیں آیا، میں تمہیں مدرسے کی رسیدیں دینے نہیں آیا، میں تو پیروں میں اپنی ٹوپی رکھ کر رسول اللہ کی زندگی دینے آیا۔ اور لوگوں، اس زندگی کو لے جاؤ، اللہ اکبر۔ بازار میں پیسہ کام آئے گا، گھر میں سنبھال کام آئے گا، رب ذوالجلال کی قسم ہے قبر حشر کے اندر کالی کملی والے کی زندگی کام آئے گی۔ حسین نے مال قربان کر دیا، حسین نے قربان کر دیا، حسین نے اپنے خون کا قطرہ قطرہ قربان کر دیا، لیکن کالی کملی والے نانے محمد الرسول اللہ کی زندگی کا سودا نہیں کیا ہے۔ آپ اور میں کیا سمجھتے ہیں؟ میدان معاشر میں اللہ کی عدالت میں ڈائریکٹلی حضور کے پاس چلے جائیں گے، اللہ اکبر۔ قدم قدم پر صحابہ کے چہروں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بلال اپنا اتروا چمڑا لے کر آ جائے گا، اترا ہوا چمڑا لے کے آ جائے گا۔ زنیرہ حضرت زنیرہ اپنی آنکھوں کے ڈیلے لے کے آ جائے گی۔ سمیہ جو شرمگاہ پہ برچھی پڑی وہ برچھی لے کے آ جائے گی۔ اور لوگوں، اللہ اکبر، حسین اپنا کٹا ہوا سر لے کے آ جائے گا۔ اور میں تمہیں کیا بتاؤں، عثمان غنی 40 ذل کی پیاس لے کے آ جائے گا، عمر شہادت والا مسلح لے کے آ جائے گا۔ اور لوگوں، جگہ جگہ پہ ریڈ لائن ہوگی، جگہ جگہ پہ کراس لائن ہوگی۔ حسین پوچھے گا، بلال پوچھے گا، حوض کوثر پینے والوں، نانے کے پاس جانے والوں، ہمارے نبی کے پاس جانے والوں، اتنا تو بتاؤ کتنے پیسوں میں تم نے میرے نانے کی زندگی کا سودا کیا ہے؟ کوئی ادھر سے آواز لگاتا ہے تیرا حسین، کوئی ادھر سے آواز لگاتا ہے میرا حسین۔ حسین صرف نعروں کے لیے رہ گیا۔ میں کس کے سینے میں حسین تلاش کروں، میں کس کی جھولی میں حسین تلاش کروں، میں کس کے گھر کے ویڑے میں حسین تلاش کروں؟ او لوگوں، مجھے کم سے کم پاکستان میں حسین نظر نہیں آتا۔ کالے رنگ کا پرچم تو نظر آئے گا جس پہ یا حسین لکھا ہوگا، مجھے وہ سینہ نظر نہیں آتا جس سینے پہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ خدا را سمجھئے دشمن کتنی بڑی چال چل کے اللہ اکبر ہمارا کتنا بڑا نقصان کر رہا ہے۔ میں کہاں سے اس کی بہن زینب کا ذکر لے کے آؤں، میں کہاں سے اس کی بہن اماں، اس کی ماں فاطمہ کی زندگی آپ کو دکھاؤں؟ اللہ اکبر۔ گھر کے اندر صبح صبح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے کے آئے، سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ ایک ہاتھ سے چکی چلا رہی ہے اور دوسری طرف کھانا بنا رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے فاطمہ کیا بات ہے؟ صبح صبح سارے ہی کام کر رہی ہے۔ کہنے لگی علی وقت بڑا
کم ہے، مجھے میرے کاموں سے نہ روک، چل تھوڑے دل کے کام کر کے چلی جاؤں، میرے مرنے کے بعد میرے گھر والے کو پریشانی نہ ہو۔ یہ کیسے نکاح، یہ کیسی شادیاں، اولاد سامنے بیٹھی ہے، کیا اثر لے گی؟ بیوی جھولی پھیلا کے خامد کو بد دعائیں دے رہی ہے، اور خامد جھولی پھیلا پھیلا کے بیوی کو بد دعائیں دے رہا ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، ایسے گھرانوں میں حرام کا آتا ہے؟ حسین ایسے گھرانوں میں نہیں آتا ہے۔ جاؤ جا کے عدالتوں میں دیکھو، وکیلوں کے چیمبر میں دیکھو، ان کی میز پر اتنی بڑی فائلوں کے دفتروں کو دیکھو، کوئی زمین کے تنازع کا کیس نہیں، کوئی مکان کا کیس نہیں، کوئی کاروبار کا کیس نہیں، کوئی چوری ڈکیتی کا کیس نہیں۔ اللہ اکبر، 20 فائلیں نظر آئیں گی جو کھول کے دیکھو، بیوی شوہر سے طلاق مانگ رہی ہے، شوہر بیوی کو طلاق دے رہا ہے، اور مسلمانوں کیا ہو گیا؟ اللہ اکبر، تم گھر میں جھگڑا کرتے ہو، میاں بیوی کا جھگڑا ساری امت کے لیے نحوست بن جاتا ہے۔ لڑائیوں کی بنیاد کیا؟ کہا تھا سال میں 6 جوڑے دلواؤں گا، دلوائے نہیں، طلاق دے دی۔ کہا تھا آئندہ سال آئندہ نئے مکان میں جائیں گے، پہلی رات ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیٹھے، 6 مہینے انتظار کر لے، آنے والے مہمان سے پہلے تجھے نیا مکان دلواؤں گا۔ کیوں؟ وہ کوئی بادشاہ کی بیٹی ہے، کوئی ماں باپ کی اکلوتی ہے، وہ 10 بہن بھائی اپنے گھروں میں چھوڑ کے آئی، تیرے بہن 2 بہن بھائی کیوں برداشت نہیں کر رہی؟ تو نے پہلی اینٹ ہی غلط رکھی، تو نے بنیاد ہی غلط رکھی، تو نے سبز باغ اتنے دکھائے، آج اسی کے ہاتھوں سے تیرے سر پہ جوتے پڑ رہے ہیں۔ روزانہ گھر والی کو کہتا ہے یہ کیسی شکل بنا رکھی ہے، تیری سرخی کہاں چلی گئی، تیرا پاؤڈر کہاں چلا گیا، انسانوں والی شکل بنا کے بیٹھ، رب ذوالجلال کی قسم ہے تو صورت تو سوار رہا ہے، سیرت کیوں نہیں سوار رہا؟ اللہ اکبر، تو گھر میں آیا، آ کے پوچھتا ہے تیرا چہرہ کیسا ہو گیا، سرخی کہاں چلی گئی؟ رب اکبر کی قسم ہے تو نے گھر میں آ کے کبھی نہ پوچھا تیرے سر کا دوپٹہ کہاں چلا گیا، ٹخنوں سے اونچی شلوار کہاں چلی گئی، تیرے گلے سے دوپٹہ کیوں اتر گیا؟ اللہ اکبر، اور روٹی کا کنارہ کچا ہو، دسترخوان کو ٹھٹا مارتا ہے کہ کنارہ کچا، تجھے نہیں پتا روٹی کا کنارہ کچا، اور کبھی ناراض ہو کے نہیں گیا کہ آج میں تیرے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتا، کہ تو نے نماز پڑھے بغیر اور سر پہ دوپٹہ اوڑے بغیر تو نے روٹی پکائی۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، اور فصل کو 2 نمبر کھاد ڈالو، فصل خراب ہو جاتی ہے، اور بے حیائی کے ہاتھوں کا پکا ہوا نسل کے حلق میں اتارو، نسل خراب ہو جاتی ہے۔ انڈیا نے بیڑا غرق کر دیا، امریکہ نے بیڑا غرق کر دیا، یہ ان کا قصور ہے، گناہ تو کرے، بیڑا غرق انہوں نے کیا۔ تیرے سارے گھرانے کے سر سے دوپٹہ اتر گیا۔ اللہ اکبر، اس بے حیائی نے بھی تیرے گھر کے عمل کو خراب کیا۔ ہر چوک کے اوپر سودی بینکاری ہے، رب ذوالجلال کی قسم ہے اس سودی بینکاری نے بھی تیرے گھر کے اندر رحمتوں کے دروازوں کو بند کر دیا۔ 24 گھنٹے تیرے گھر کے اندر ناچ گانا ہے، اس ناچ گانے نے تیرے میرے گھر کے اندر سے ایمان کی دولت کو اجاڑ دیا۔ فجر کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز ہو گئی، پورے 5 نمازوں میں تیرے میرے گھر سے ایک سجدہ نہیں گیا۔ اللہ جل شانہ کی قسم ہے، ان سجدہ نہ کرنے کی نحوست نے تیرے میرے گھر کی خوشیوں کو بکھیر کے رکھ دیا ہے۔ چلے اٹھ کے غیور مسلمانوں، مجھے ایمانداری سے بتاؤ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں؟ او لوگوں، اللہ اکبر، فصل اجڑ جائے نسل بچ جاتی ہے، نسل اجڑ جائے فصل بچ جاتی ہے۔ اب تو وہ مسلمان ہیں، اب تو وہ قابل رحم ہیں، نہ ان کی فصل بچی نہ ان کی نسل بچی۔
ہوٹل آباد ہے، ٹھیلے والوں کی چاول روٹی آباد ہے، چاول چنے آباد ہے۔ اللہ اکبر، روڈوں پر رش ہے، بازاروں پر رش ہے، کچن تمہارے کہاں چلے گئے؟ کیوں اپنی گھر والیوں کو جا کے سمجھاتے کوئی نہیں؟ اللہ نے رزق دکانوں میں نہیں رکھا تو ہمیں تیار کر کے دکانوں پہ بھیج دی ہے، اور وضو کر کے مصلی بچھا، 2 رکعت چاش کے نفل پڑھ۔ رب اکبر کی قسم ہے، اللہ نے رزق دکان میں نہیں رکھا، چاش کے نفلوں کے سجدوں میں رکھا ہے۔ جس نے زندگی میں فجر کا سجدہ کر کے نہیں دیکھا، اسے چاش کے نفلوں کی کیا قدر ہوگی؟ مسلمانوں، کشمیر کی آزادی کی بات میں بات کریو، انشاءاللہ کشمیر تیرے میرے سے آزاد نہیں ہوتا، اللہ کے فضل سے آزاد ہوگا، کہہ دو انشاءاللہ۔ لیکن اپنی زندگی کو گناہوں سے آزاد کرا لو، اپنے بچوں کو بدعمالیوں کی نحوست سے آزاد کرا لو، اپنی گھر والیوں کو بے حیائی سے آزاد کرا لو۔ رب اکبر کی قسم ہے، اپنے گھر کو مرتا مرتا ایسا بنا کے جا جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں، آسمان والوں کے لیے تیرے گھر کے نظارے ایسے چمکنے لگ جائے۔ چکی پیش رہی ہے سیدہ فاطمہ حسین کی اماں، گھر میں جھاڑو دے رہی ہے، علی کے کپڑے دھو رہے ہیں۔ علی خیر ہوئے، نماز پڑھا ہے کہ ہاں؟ کھانا تیار ہے، کر لو ناشتہ۔ کوئی آملیٹ نہیں، کوئی دیسی گھی کے پراٹھے کوئی نہیں، کوئی روٹی کے اوپر مکھن کی ڈلی کوئی نہیں، کیا ناشتہ؟ اے سارے کام فاطمہ کیوں کر رہی ہے؟ علی نماز پڑھ کے مصلی پہ بیٹھی اللہ کا ذکر کر رہی تھی، ذکر کرتے کرتے آنکھ لگی، ابا جان کی خواب میں زیارت ہو گئی۔ ابا جان کمرے میں آئے، کچھ تلاش کرنے لگے، کبھی اسی کونے میں کھڑے ہو گئے، کبھی اسی کونے میں کھڑے ہو گئے۔ میں اپنے ابے کے سامنے چلی گئی، میں نے کہا ابا جان کیا تلاش کر رہے ہو؟ مجھے دیکھ کے مجھے سینے سے لگایا، فرمایا بیٹی کہاں چلی گئی؟ تیرا ابا محمد تجھے تلاش کر رہا تھا۔ علی مجھے خواب میں میرے ابو جان نے سینے سے لگا لیا، اور سینے سے لگا کے میرے ابو نے پہلا سوال کیا تیرا روزہ؟ میں نے کہا جی۔ کہ کس چیز سے روزہ رکھا؟ مکھن سے نہیں، پراٹھے سے نہیں، اچار سے نہیں، آملیٹ سے نہیں، دودھ سوڈے سے دودھ سے نہیں، ابا وہی کھجور کے 2 دانے اور پانی کا گھونٹ۔ علی تجھے پتہ ہے میرا باپ مجھے سینے سے لگا کے رونا شروع کر گیا اور کہنے لگا بیٹی آج آخری روزہ تو نے فاقوں میں رکھا، آج آخری دن ہے، جلدی آ جا، تیرا ابا دسترخوان بچھا کے تیرا انتظار کر رہا ہے۔ علی زندگی کا پتہ کوئی نہیں، سارے گھر کے کام کاج کر کے ڈال رہی۔ حضرت علی نے ہاتھ پکڑا، بستر پہ لے گئے، فاطمہ تو نے تو ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا تھا، اور لوگوں اللہ سے اپنے سہاگ کی، اللہ سے اپنے گھرانے کی، اپنی بیویوں کی زندگی کی خیر مانگا کرو۔ بیٹیاں 4 کیوں نہ ہو جائیں، بیٹے 4 کیوں نہ ہو جائیں، جو بیوی خدمت کرتی ہے 8 بچوں میں سگی اولاد ایسی خدمت نہیں کرتی۔ جس بابے کی اللہ اکبر کرتے کو داغدار دیکھو، جس کے چہرے کو اجڑا ہوا دیکھو، جس کی آنکھ میں آنسو دیکھو، جس کو مسجد کے کونے میں بیٹھا روتا دیکھو، سمجھ جاؤ زندگی کا سہارا چھن گیا۔ گھر گھر نہ رہا، بچے بچے نہ رہے، اللہ اکبر۔ جسے جھولی پھیلا کے روتا دیکھو، سمجھ جاؤ یہ مال نہیں مانگ رہا، یہ دولت نہیں مانگ رہا، یہ اولاد نہیں مانگ رہا، اس عمر کے حصے میں موت مانگ رہا ہے۔
بھائی سعید صاحب، بھائی طاہر صاحب، لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ مولانا شبیر صاحب، اللہ تیرے باپ کی مغفرت فرما دے، درجات بلند کر دے۔ مسجد کے امام صاحب، پہلے امام صاحب، اللہ ان کو کنورٹ راحت دے دے۔ لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ جب بیٹا 15 سال کا 85 سال کے باپ کے ہاتھ پکڑ کو پیچھے کر کے دھکیل دے، سمجھ لو لوگوں قیامت آ گئی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ جب 15 سال کی بچی 70 سال کی بوڑھی ماں کو آنکھ کی گھوری سے دیکھے، سمجھ لو قیامت آ گئی۔ لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ جب ماں باپ کے سامنے سگی اولاد کھڑی ہو کے کہے، اماں تمہیں میرے زندگی کے فیصلے کرنے کا کوئی حق نہیں، اور یہ اپنا بوسہ لے کے بیٹھ جائے، آنکھوں میں آنسو لے کے بیٹھ جائے، ان کے چہروں کو دیکھ کے پہچان جاؤ کسی وقت بھی قیامت کا کوڑا برسنے والا ہے۔ ہاتھ جوڑ کے نوجوانوں، تمہارے آگے عرض کر کے جا رہا ہوں، میں تھکا ہوا ہوں اور میں رونے کی کوشش نہیں کر رہا، لیکن پھر بھی میرا آنسو نہیں کر رہا ہے۔ خدا کے واسطے ماں باپ کو روتا ہوا قبر میں نہ بھیجنا، ورنہ زندگی کے ہر لمحے کی ہنسی اللہ چھین لے گا۔ ماں باپ کو دکھ دینے والے کو اللہ کی قسم ایک مرتبہ نہیں، شاہی مسجد میں 3 مرتبہ قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ماں باپ کو دکھ دینے والے کو اللہ کی قسم کبھی کلمے کی موت نہیں آئے گی۔ چار بھائیوں، 3 بھائیوں، وہ اپنا مکان کا حصہ چھوڑ دو، اپنی جائیداد کا حصہ چھوڑ دو، اپنی زمین کا حصہ چھوڑ دو، لیکن ماں باپ کی قبولیت والے لمحات کو نہ چھوڑو۔ بھائی مکان تو لے جا، دکان تو لے جا، کاروبار تو لے جا، ماں رحمت والی میری جھولی میں دے جا۔ رب اکبر کی قسم ہے، تیرے ویڑے میں ماں تسبیح کے دانے کو چلا چلا کر جب ہاتھ اٹھائے گی، اس کے لرزتے ہاتھوں کو دیکھ کر رب ذوالجلال کا عرش عظیم بھی ہلنے لگ جائے گا۔ جاؤ جا کے ان گھروں کا پردہ ہٹا کے دیکھو جن گھروں سے ماں باپ کے جنازے نکل گئے، اللہ کی قسم ان گھروں کے اوپر کسی نے آ کر، افسردگی نے آ کر، اس گھروں پر غموں نے آ کر اپنا سایہ کر دیا ہے۔ حسین کی اماں کو حضرت علی نے لٹایا، سر پر یوں ہاتھ پھیرا، فاطمہ تو نے تو زندگی نبھانے کا وعدہ کیا تھا، چھوڑ کے جا رہی ہے۔ علی بس ہو گئی۔ علی جسم کی ہڈیاں جواب دے گئی۔ تین وصیتیں کر کے جا رہی ہوں، حکم نہیں عرض سمجھنا۔ سنو، یا تو بیوی وہاں مر رہی ہے، شوہر وہاں پڑا ہوا ہے، بیوی کا جنازہ گھر میں پڑا ہوا ہے، بچوں کو دیکھ کے کہہ رہا اچھا جان چھوٹ گئی۔ حضرت علی سر کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہے ہیں، سیدہ رو کے کہہ رہی علی پہلی وصیت یہ، اللہ غنی، اے علی پہلی وصیت یہ ہے میں تجھے اجازت دیتی ہوں، میرے مرنے کے بعد تجھے دوسری شادی کی اجازت ہے۔ ابو جہل کی بیٹی جویریہ سے آپ نے شادی کا ارادہ کیا، نبوت کو جوش آیا، بیٹی کی آنکھ میں آنسو دیکھا، میرا نبی منبر پہ آ کے کھڑا ہو گیا، فرمایا نبی کی بیٹی کے اوپر کافر کی بیٹی لانے کی نبی اجازت علی تجھے نہیں دیتا۔ علی جا رہی ہوں، تیری مرضی، شادی کریو، لیکن علی میری محبت کو نہ بھولنا۔
میری وفاؤں کو نہ بھولنا۔ دوسری وصیت علی، بچے چھوٹے ہیں، یہ ابھی تربیت کے محتاج ہے۔ اے علی، بیوی کے ساتھ خوشی کے لمحات گزارنا، لیکن کبھی کبھی میری نشانیوں کو دیکھ لینا۔ اے علی، جب یہ بالغ ہو جائے تو انہیں اللہ کے سپرد کر دینا۔ میں کل سے بچوں کی تربیت کا کہہ رہا ہوں، جن کو بولنا نہیں آتا ماں باپ بستہ دے کے سکول بھیج دیتے ہیں۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، اور میرے عزیزوں، یہ سکول میں جانے کا وقت نہیں، ماں کی گود میں تربیت حاصل کرنے کا وقت ہے۔ وہ ماں کہاں تربیت کرائے گی جس کو تم نے 25,000 کا موبائل لا کے دیا؟ رب اکبر کی قسم ہے، اسے خدا کی نعمت پہ پیار نہیں آتا، موبائل پہ بڑا پیار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سر میں ہاتھ پھیر رہے ہیں، رخسار پہ آنسو ٹپ ٹپ گر رہے ہیں۔ پتہ ہے حضرت فاطمہ نے حضرت علی سے آخری کیا مانگا؟ علی، ایک تیرے سے چیز مانگوں کا جی؟ علی، میں نے ساری زندگی میں پیمند والا کپڑا پہنا، تیرے کاروباری حالت دیکھ کے میں نے تیرے سے کبھی کپڑے کا سوال نہیں کیا۔ علی، نبی کی بیٹی ہو اور اسے عید کے دن بھی نیا کپڑا نہ ملے، چار بچوں کی فاطمہ ماں بن گئی، علی کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں ملا۔ چلیے اٹھ کے غسل مانو، آج گھروں میں جا کے جھانک کے دیکھو، ماں باپ کو بچیاں بددعائیں دے رہی ہے، یا ہمارا باپ کس کوٹے مار کے چلا گیا۔ فاطمہ، میں تیرے پر خدا کا سلام کیوں نہ کہوں؟ فاطمہ پر درود کیوں نہ پڑھوں؟ تجھے اپنی دعاؤں کا وسیلہ کیوں نہ بناؤں؟ جب سے علی کے گھر میں آئی، رب کائنات کی قسم کبھی کپڑے مکان کا سوال ہی نہیں کیا ہے۔ اے فاطمہ، تو نے کپڑے کا سوال کبھی نہ کیا، تو نے اعلیٰ کھانے کا سوال کبھی نہ کیا۔ سیدہ فاطمہ رو کے کہنے لگی، میرے بابا نے مجھے رخصت کرتے ہوئے مجھے گلے لگایا اور کہا تھا، بیٹی تو نے شور کا بھرم بھی بچانا ہے اور بابے کی نبوت والی پگڑی کو بھی بچانا ہے۔ اے علی، ایسی زندگی گزار کے جا رہی ہوں، نہ تیرے سامنے شرمندہ، نہ میں اپنے باپے کے سامنے شرمندہ۔ چنوٹ کے مسلمانوں، مجھے آپ کی نیند کا خیال ہے، لیکن میرے اللہ اکبر، آپ میرے دل کا تاری ایسا چھیڑ دیا، میں نے ایسی خاتون کا ذکر کر دیا جس کا ذکر سن کے آسمان کے ملائکہ بھی روتے ہیں۔ میں نے ایسی ماں کا ذکر کیا جس کے بچوں کو جھولا دینے کے لیے آسمان سے فرشتے آئے۔ علی، جی فاطمہ، یکم محرم الحرام سے لے کر 10 محرم الحرام تک رب کائنات کی قسم ہے، جس فاطمہ کا دوپٹہ اتارتے ہو، جس فاطمہ کی زینب کا دوپٹہ اتارتے ہو، تمہاری فاطمہ کوئی اور ہے، ہماری فاطمہ رسول اللہ کی بیٹی ہے۔ جس زینب کا کربلا کے میدان میں دوپٹہ اتر گیا، جس نے اپنے سر پہ خاک ڈالی، اللہ کی قسم میں اس زینب کو نبی کی نواسی نہیں مانتا، میں تو اس زینب کو نبی کی نواسی مانتا ہوں جس نے بھائی کے ٹکڑوں کو دیکھ کے کہا، استعینوا بالصبر والصلاۃ الا اللہ مع الصابرین۔ علی، تیرے سے کچھ مانگوں، دو گے؟ کیا مانگتی ہے؟
آخری سانسیں ہیں، فاطمہ ہاتھ کیوں جوڑے، مجھے شرمندہ نہ کر، علی میری بات غور سے سن، جب سے ڈولی میں بیٹھ کے تیرے گھر میں آئی اس وقت سے لے کر اب تک تیرے مزاج کی کوئی خلاف بات ہوئی ہو علی معاف کر دے، میں اس لیے معافی مانگ رہی ہوں، قیامت کا دن ہوگا، حوض کوثر پہ میں اپنے ابے کے پاس کھڑی ہوگی، علی جب میرے باپ کے حوض کوثر پینے آئے میرے چہرے پہ نگاہ پڑے، علی میرا چہرہ دیکھ کر میرے گلے میرے باپ سے نہ کر دینا، میرے باپ کا کلیجہ دکھ جائے گا۔ حضرت علی نے دونوں ہاتھ پکڑ کے سیدہ کے نیچے کر دیے، کہ فاطمہ شرمندہ نہ کر، یہی بات میں تیرے سے کہنے لگا، اپنے ابا کے پاس کھڑی ہو کر مجھے آتا دیکھ کر فاطمہ باپ کے کان میں یہ نہ کہہ دینا کس کے ساتھ نکاح کر دیا، جس کے گھر جانے کے بعد میرے نہ نیا کپڑا پہنا نہ کبھی پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہے۔ صرف فاطمہ کا نام نہ اپنے گھر میں لاؤ، فاطمہ کا کردار بھی اپنی بچیوں میں لاؤ۔ اپنی بچیوں سے اپنی بیویوں سے جا کر میری بہنوں میری بیٹیوں سے جا کر کہہ دینا، حافظ آباد سے ایک فقیر آیا تھا جو تمہارے آگے ہاتھ جوڑ کے چلا گیا، تم اپنا نکھار نہ بچاؤ، رب ذوالجلال کی قسم ہے امت کی بیٹیوں، تم تو فاطمہ کے دوپٹے کی وارث ہو، حسن و جمال بعد میں بچاؤ، پہلے فاطمہ کا دوپٹہ بچاؤ۔ اگر گھر میں فاطمہ آ جائے تو بیٹا خود بخود قرآن کا قاری بلکہ کربلا کے میدان میں چلا جاتا ہے۔ 1350 سال گزر گئے، اس سے اوپر کا عرصہ گزر گیا، اور لوگوں کربلا کے میدان تو نہیں آ سکتا، قرآن سنانے کے لیے کربلا کا میدان سٹیج نہیں بن سکتا، فاطمہ بن جاؤ، علی کا کردار اپناؤ، ممبر موجود ہے قاریوں کی کمی ہے، محراب موجود ہے حافظوں کی کمی ہے، جاؤ رو رو کے مانگو، جولی پھیلا پھیلا کے مانگو، اللہ اکبر، امریکہ کا ویزا مانگنے والوں، کینیڈا برطانیہ کا ویزا مانگنے والوں، پہلے اللہ سے قرآن والا مانگ لو، نبی کے فرمان والا مانگ لو، تیرے میرے گھر میں قرآن والا آ گیا، نبی کے فرمان والا آ گیا، پھر گھر بیٹھا رہے، فکر نہ کر، روزے میں مصطفیٰ راضی ہو جائے گا، عرشوں پہ مصطفیٰ کا خدا راضی ہو جائے گا۔ حسین کا کربلا کے میدان میں شہید ہونے کا مقصد یہ تھا کہ امت نانے کے دین کی وارث بنے۔ جس پیغام کو کربلا کے میدان میں نیزے کی نوک پر چڑھ کے سنا رہا ہوں، اس پیغام کو تم نے دکان پر نہیں بھولنا، اس پیغام کو تم نے کاروبار میں نہیں بھولنا، اس پیغام کو تم نے اپنے اور اپنے بچوں کی شادی میں نہیں بھولنا، اس پیغام کو تم نے اللہ کی عبادت میں، باطل کے سامنے ڈٹنے میں، کلمہ حق کہنے میں، اپنی عزت کے بچانے میں، دین محمدی کا دفاع کرنے میں، ناموس صحابہ کی عزت کا دفاع کرنے میں، ازواج مطہرات کے دوپٹے کی عزت کا دفاع کرنے میں، نان محمد کی ختم نبوت کی پگڑی کا دفاع کرنے میں، تم نے باطل کے سامنے ڈرنا نہیں ہے، بلکہ میری طرح اللہ اکبر جان دیتے جانا ہے، قرآن کا پیغام سناتے جانا ہے۔ یہی اس کانفرنس کا مقصد ہے، یہی اسوہ حسینی ہے، یہی قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، یہ ہے میرے بھائیو۔ اس پیغام کو اپناؤ، اللہ جل شانہ اس پیغام کو اپنانے کی، پھیلانے کی، بچانے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہ دعا تو کرتے جاؤ بھائی، اب کون سا تمہارے سے چندہ مانگ رہے ہیں، یوں جا رہے ہو جس طرح پیشاب روک کے بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھ جاؤ سارے، آ جاؤ۔
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ کریم جو کہا ہے قبول فرما لے۔ یا اللہ نمود و نمائش کے لیے انسان ہے، خطا ہو گئی ہو تو معاف فرما دے۔ اللہ اپنے پاس سے کوئی بات میل جول کر دی ہو تو معاف فرما دے۔ اللہ میں نے تو تجھے راضی کرنے کے لیے، تیرے حبیب کو راضی کرنے کے لیے، اللہ اپنی زندگی سنوارنے کے لیے اللہ یہ جوش و جذبہ دکھایا ہے تو قبول فرما لے۔ اور جس کی آنکھ پر نم ہوئی ہے اور جس کو اللہ احساس ہوا ہے، اللہ اس کو کھویا ہوا مقام نصیب فرما دے، ان کی لٹی ہوئی عزتیں واپس لٹا دے، ان کی بیٹیوں کو غیرت ایمانی دے دے، ان کے بچوں کو حیا دے دے، اللہ ان کی زندگی میں رسول اللہ کا اسوہ نصیب فرما دے۔ اللہ اس پروگرام کو قبول فرما۔ معاونین پروگرام اور پروگرام کا انعقاد کرانے والے جتنے حضرات ہیں، جامع مسجد حاضہ کے امام سمس اور اللہ انتظامیہ شہادت کانفرنس، اللہ تو ان کی کوشش کو قبول کر لے، اللہ ان کی کوشش کو نجات کا ذریعہ بنا دے، بیماروں کو صحت دے دے، مقروضوں کو قرضوں سے نجات دے دے، اپنا مکان دے دے، اپنا کاروبار دے دے، اللہ صحت سلامتی والی زندگی دے دے، ہمارا پاکستان بھی بچا لے، کشمیر کی عزت کو بھی بچا لے، پوری دنیا کے مظلوموں کا اللہ تو مددگار بن جا، پوری دنیا کے اندر اللہ لا الہ الا اللہ کا پرچم لہرا دے۔ یا اللہ پوری دنیا کے اندر اپنی توحید کے پھلیرے بلند فرما دے، نبی کی ختم نبوت اور آپ کی رسالت کے پرچم کو بلند کر دے، مدارس دینیہ کی اللہ تو حفاظت فرما دے، اللہ سب کو سمجھا دے، مدارس ہیں تو اس ملک کی خوشیاں ہیں، مدارس نہیں تو اس ملک کی خوشیاں نہیں، اللہ تو مدارس کو آباد فرما دے، مدارس میں پڑھنے پڑھانے والوں کی اللہ تو خیر فرما دے۔ یا اللہ اہلیان چنیوٹ بڑی محبت کرتے ہیں، اے اللہ جو ان کی میرے سے محبت ہے، اس محبت کو تو اپنی محبت میں تبدیل فرما لے اور اس محبت پر ان کی میری نجات فرما دے۔ اے اللہ بے اولادوں کو اولاد دے دے، حسین کی شہادت کا واسطہ اجڑی گودوں کو بسا دے اور آباد گودوں کو فرما بردار بنا دے۔ یا اللہ حسین کی سیرت دے دے، حسین کی سچائی دے دے، حسین کے سجدے دے دے، حسین کے نانے کا کردار دے دے، حسین کے نانے کے چہرے کی مسکراہٹ دے دے۔ ہمارے گھر کی اللہ مسکراہٹیں اجڑ گئی، یا اللہ ہمارے گھر کی خوشیاں کہیں چھن گئی ہے، اے اللہ ہمارے گھر کا امن کہیں کھو گیا ہے، اے اللہ ہم تو تلاش کر کر کے تھک گئے، ہم تو خود ہی اپنی عزتوں کے لٹیرے ہیں، اے اللہ معاف کر دے، ہماری عزتیں ہمیں کہیں سے اللہ تلاش کر دے، ہمارا کھویا ہوا مقام دے دے، مسلمان کو مسلمان بنا دے، ایمان کی غیرت دے دے، ہر سال حج عمرہ دے دے۔ یا اللہ جو گئے ہیں ان کی حاضری قبول کر لے، جو جا کے آ چکے انہیں بار بار جانا نصیب فرما۔ اللہ جو کبھی نہیں گئے ایک مرتبہ تو دیار حرم دکھا دے، اللہ مدینے کی موت اور شہادت کا رتبہ دے دے، حضور کے شہر میں قبر دے دے، دنیا آخرت میں مرجع جینا مدینہ بنا دے، سینہ مدینہ بنا دے۔ اللہ سب کی خیر ہو، عافیت فرما۔ یہ 2 دن بڑی کشیدگی کے ہیں، حساس ہے، اللہ امن طریقے سے گزار دے، اللہ امن طریقے سے گزار دے، اللہ سب کو عقل سلیم دے دے، اللہ سب کو عقل سلیم دے دے، اپنے علم میں سے علم عطا فرما، اپنے علم میں سے علم نصیب فرما۔ اللہ ہمارے سابقہ مسجد کے امام و خطیب کی مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو واری صاحب کی مغفرت فرما دے، درجات بلند کر دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے دے، ان کی خطابت اور امامت کو ان کے حق میں اور امت کے حق میں قبول فرما لے۔ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔